نشے کی حالت میں مختلف اوقات میں 3 دفعہ طلاق، وہ 3 طلاقیں ہو گئیں. ایسا اچھا نشہ ہے کہ نشہ بھی ہوتا ہے طلاق بھی دے دیتا ہے. یہ کوئی نشہ وشہ نہیں، بہانہ ہے. میرے ماموں لوگ جو ہیں مجھ سے اور میری امی سے نہیں بولتے تھے. میری امی کی موت پر بھی نہیں آئے جنازے میں. اب آئے ہیں، افسوس بھی نہیں کیا بلکہ کہا ہے کہ ہماری غلطیاں تھیں. تو آپ بات کر سکتے ہیں، انسان آئے تو ہے نا لوٹ کے. جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو آپ بھی معاف کریں. پاکستان میں گوجرانوالے کا ایک گاؤں ہے. جب سے پاکستان بنا ہے وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی. اب وہاں کے لوگوں نے جمعہ کی نماز شروع کی ہے، لیکن اس گاؤں میں نہ کوئی بازار ہے، نہ اس گاؤں کے قریب کوئی گاؤں. وہ حنفی مسلک میں جمعہ نہیں ہوتا. البتہ اہل حدیث علماء کے نزدیک تو 4 آدمی بھی ہو تو جمعہ ہو جاتا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جگہ آباد ہو، وہاں بازار ہو، وہاں دکانیں ہوں اور ضرورت کی چیزیں ملتی ہوں. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اب آؤ جمعہ کے لیے اور بے شرا چھوڑو. بے شرا تب ہوگی جب دکانیں ہوں گی. جب دکانیں ہی نہیں ہوں گی تو بے شرا کہاں ہوگی. اس لیے حنفی مسلک میں جمعہ نہیں ہوتا. جو عمرے پہ آئے ہیں پھر یہیں پہ اپنی موت کی تمنا کر سکتے ہیں. مدینے کے لیے کریں. مسجد کو ایک جگہ شہید کر کے دوسری جگہ بنا دیں، لیکن اگر وہ مسجد ہے تو شہید نہ کریں، اس کو باقی رکھنا چاہیے. اور اس میں کسی آدمی کی ڈپٹی لگا دیں کہ عصر سے عشاء تک بچوں کو قرآن پڑھایا کرے تاکہ وہ بھی آباد رہیں. چونکہ جو مسجد نیت کر کے بنا دی جائے پھر اس کو گرایا نہیں جاتا. میری بیوی مجھ سے بولتی نہیں ہے تو ایسی بیوی کو رکھنے کی کیا، طلاق دے دو. اس کو کوئی بولنے والا ٹکر جائے گا، تمہیں بھی کوئی بولنے والی مل جائے گی. بیوی کی زبان بہت تیز ہے، اس کے لیے وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کو اکیلا گھر میں رکھ لو، جاؤ ہی نہیں، دروازہ بند کر دو. 2-3 دن کے بعد جاؤ، پوچھو کیا خیال ہے، تیزی ختم ہو گئی ہے، میں ابھی پھر بند کر کے جاؤں. وہ ٹھیک ہو جائے گی. ہر بات میں تو وظیفے پوچھتے رہتے ہو. تم کس قسم کے مرد ہو کہ بیوی تم سے کنٹرول نہیں ہوتی. ہم جس گھر میں رہتے ہیں باپ دادے کا گھر ہے، پریشان ہوں. نیا گھر بنا سکتی ہو بنا لو. گھر کا کچھ نہیں ہوتا، گھر سب ٹھیک ہے. وہ کرایہ پہ دے دو، تم کسی نئے گھر میں چلی جاؤ. کعبے پر پہلی نظر پڑے تو کون سی دعا مانگی جو تمہیں چاہیے، جو تمہیں ضرورت ہو. وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آیا کہ ایک دفعہ ہمارے بھی دوست تھے مرزا جہباز. وہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بڑے پرانے ساتھی تھے، اور انہوں نے حضرت کی صحبت اور دین کے لیے جہباز مرزا نے 11 سال قید کاٹی. مجاہد آدمی تھا. تو خیر میرے پاس آیا، حرم میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو عشاء کی نماز درس کے بعد عشاء پڑھی. عشاء کے بعد اس کے آگے ایک بنگالی بھائی بیٹھے تھے، بڑے کمزور سے بیچارے. اور وہ نماز میں مرزا صاحب نے اس نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے ایمان دے دے، مجھے دین پہ ثابت قدم فرما دے، یا اللہ میری موت ایمان پہ ہو، میرا کلمے پہ موت آئے. وہ بنگالی بھائی یہ دعا مانگ رہا تھا. اچھا وہ دعا بڑی لمبی کر رہا تھا. اب جہاں بعد میرے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا، اس کی دعا ختم نہیں ہوتی تھی. تو مرزا صاحب نے بھی دعا کرنی شروع کر دی، یا اللہ مجھے ایک گاڑی دے دے، مجھے ایک بڑی خوبصورت بیوی دے دے، یا اللہ مجھے ایک کار دے دے. اس نے غصے سے پیچھے دیکھا، کیا مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جو چیز جس کے پاس نہیں ہوتی وہ مانگ رہا ہے. تمہارے پاس ایمان نہیں، تم ایمان مانگ رہے ہو. میرے پاس بیوی نہیں، میں بیوی مانگ رہا ہوں. وہی چیز مانگی جاتی ہے نا جو کسی کے پاس نہ ہو. تم وہ مانگ رہے ہو، میں اپنی وہ چیز مانگ رہا ہوں. تو اس لیے دعا تم نے مانگنی ہے، پوچھتے مجھ سے ہو. اگر قرآنی اوراق ضعیف ہو جائیں ان کو اکٹھا کر کے کسی برتن میں ڈال کے پانی میں ڈال دیں. اس میں پتھر بھی ڈال دیں تاکہ پانی کی تہہ میں بیٹھ جائے. یا کوئی بلڈنگ بن رہی ہو نا، اس کی عمارت کی دیوار کے اندر ڈال دیں تاکہ کسی کا پاؤں نہ آئے اس میں. کہتے ہیں کہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد سسرال والوں نے مجھے برا سلوک کیا، گھر سے نکال دیا. میرا شوہر